مهدی ادرکنا بر دشمن مرتضی علی لعنت، بر دشمن صاحب الزمان لعنت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج وصیت امام امیر المومنین علیہ السلام کا دوسرا حصہ. کل ہم نے اس کا پہلے حصے میں گفتگو کی تھی امام امیر المومنین علیہ السلام کی اس وصیت کے بارے میں، ابتدائی کلمات کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے ہیں، وہ بھی اپنی ضربت کے لگنے کے بعد، اور جب امام کو ضربت لگ گئی ہے اس کے بعد امام اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے ہیں. اس میں پہلے حصے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب آج کے اس حصے میں اس کے آگے کی گفتگو اور امام علیہ السلام کی وصیت آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا امام فرما رہے ہیں. جہاں ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے حصے میں جو وصیت ہم لوگوں نے ملاحظہ کی تھی وہ وہاں تک تھی کہ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. اے میرے بچوں، یاد رکھنا کہ دیکھو تم ظالم کے حق میں ہمیشہ دشمن رہنا، مظلوم کے لیے ہمیشہ مددگار رہنا. یہاں تک ہم نے اس سے پہلے والے حصے میں گفتگو کی. آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو مخاطب کر کے اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی. امام فرماتے ہیں اے میرے لاڈلو حسن و حسین، اے میرے بچوں، یہ وصیت تم دونوں کے لیے بھی ہے. وجمیع ولدی واہلی، اور میرے تمام بچوں کے لیے، میرے تمام اہل خانہ کے لیے ہے. اور وَمَن بَلَغَهُ کتابی، اور ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس تک میرا یہ خط پہنچ جائے، جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے. آنے والا چاہے قیامت کے قریب ہو، چاہے ہم سے کتنے ہی سال بعد اس دنیا میں آ رہا ہو، اگر وہ یہ میرا خط پڑھ رہا ہے، یہ میری وصیت پڑھ رہا ہے، تو یہ وصیت اس کے لیے بھی ہے. یعنی امام نے نہ صرف اس وقت ہمیں یاد کیا بلکہ ہمیں ایسے ماحول میں بھی یاد کیا ہے کہ جب امام کے سر پہ ضرب لگ چکی ہے تب بھی اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولے. اور امام پھر اپنے چاہنے والوں کو اپنے بچوں کے ذریعے سے پیغام بھیج رہے ہیں. یہ پیغام ہم سے متعلق ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ پیغام ہم شیعوں سے متعلق ہے، ہم شیعان حیدر کرار سے تعلق رکھتا ہے. امام ہم سے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں بتقوی اللہ اوصیکما، شروع میں آیا، پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں بتقوی اللہ. میری یہ وصیت بیٹا تمہارے لیے ہے، میرے تمام بیٹوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، جس تک میرا خط پہنچے، میری یہ وصیت پہنچے، ان کے لیے. کیا وصیت ہے؟ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کھاتے رہو. اور کیا؟ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو امام نے فرمایا. امام فرماتے ہیں اپنے معاملات کو منظم رکھو. دیکھیے سب سے بڑی چیز کا یہ ہے کہ انسان کا اگر ایک شیڈیول ہے، بنا ہوا ہے، یہ کوئی آج کا کوئی سائنسی اور کوئی سائیکلوجی ڈپارٹمنٹ کا ایک فارمولہ نہیں ہے کہ اگر انسان بڑا مہذب رہتا ہے، بالکل ڈیولپ رہتا ہے اور بڑے اچھے انداز سے نظم و ضبط سے رہتا ہے تو یہ اس کے ایک مطلب خوش فکر ہونے کی علامت ہے. نہیں، بلکہ امام نے فرمایا ہے اپنے چاہنے والوں کو. امام کہہ رہے ہیں اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارا ہر کام پلاننگ کے تحت ہونا چاہیے، تمہارا ہر کام ایک باقاعدہ سوجھ بوجھ کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر کام کا ایک وقت ہونا چاہیے. یعنی تمہارے سارے کام منظم ہونے چاہیے. مثلا مجھے اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، کھانے کا وقت یہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے ملاقات کا وقت یہ ہے. تو امام فرماتے ہیں اپنے سارے امور کو، اپنے سارے دن بھر کے کاموں کو آپ ایک منظم کر کے رکھیں کہ مجھے اس وقت سے اس وقت تک یہ کرنا ہے. یعنی امام ایک تہذیب سکھا رہے ہیں کائنات کو ایک بہترین. کیونکہ جب انسان منظم رہتا ہے نا، یہ بات آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جب انسان منظم رہتا ہے اور اس کا سارا شیڈول بنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کسی مسئلے سے ڈسٹرب نہیں ہوتا. اگر اسے کبھی کوئی مسئلہ خراب آتا ہے، پیش آتا ہے، تو اگر مثلا کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس میں اس کو وہ وقت کچھ اور کام پڑ گیا تو فوراً اس کی تلافی کرتا ہے اگلے وقت میں.
کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک نظم بنا ہوا ہے، اس نے ایک اپنے آپ کو، اس کا جو دماغ ہے وہ سیٹ ہے کہ مجھے اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت اتنا کام کرنا ہے، اس وقت یہ لکھنا ہے، اس وقت اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس وقت تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور اس سے انسان کا ذہن بھی بہت یعنی شارپ ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن وہ صاف ستھرا رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے انسان، اور انسان کے رکھ رکھاؤ سے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کی تہذیب کا، اس کے اخلاق کا، انسان کا اگر نظم و ضبط اچھا ہے تو سب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں انسان مطلب اخلاقاً اور کرداراً بڑا اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رکھ رکھاؤ اس کا بہت اچھا ہے. تو امام فرما رہے ہیں وہ نظم امرکم، وصیت ہے امام کی کہ میری وصیت ہے کہ تم لوگ اپنے امور کو منظم رکھو. فرماتے ہیں اور وصلاح ذات بینکم، مولا فرما رہے ہیں دیکھو آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، تعلقات بگاڑنا نہیں. امام ایسے شخص کا کبھی ساتھ نہیں دیتے جو دو لوگوں کے درمیان تعلق خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. امام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اور ہمارے شیعوں کے درمیان میں کبھی بھی کوئی اختلافات پیش نہ ہوں، بلکہ اگر کوئی پیش آئے تو امام فرما رہے ہیں وہ صلاح ذات بینکم، کہ وہ صلاح ذات بینکم کہ تم اپنے درمیان کے سارے مسئلے خود حل کر لینا، سلجھا لینا، کسی دوسرے کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ ہم اپنے مسئلے خود سلجھا لیں. فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ، پھر یہاں پر امام فرماتے ہیں یہ رک نہیں گئے مولا فرما کے، امام نے یہاں پر رسالت مآب کا حوالہ دیا ہے کہ دیکھو اپنے امور کو منظم رکھو اور اپنے درمیان تعلقات سلجھائے رکھو. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ، کیونکہ میں نے سنا ہے کس سے؟ جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے جد سے میں نے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ تمہارے جد، تمہارے نانا فرماتے تھے، میں نے ان سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ درمیان میں، دو لوگوں کے درمیان میں اور آپسی تعلقات کو سلجھانا، ان کو سنبھالنا، بگڑنے نہ دینا، افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، یہ نماز روزوں سے بہتر ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن دوسروں کے درمیان میں فتنہ ڈال رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے لیکن دوسروں کے درمیان میں فتنہ ڈال رہا ہے، تو ایسی نماز سے، ایسے روزوں سے کیا فائدہ؟ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو یہ نماز اور روزے سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں کے درمیان کے جھگڑوں کو ختم کر دو، ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دو، ان کے درمیان تعلقات خراب نہ ہونے پائیں، یہ کوشش کرو. بلکہ لوگ آج کل اتنے خرافاتی ہو چکے ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ تعلقات خراب ہو جائیں، کیونکہ ہم سے نہیں جمتا، ہم سے نہیں اچھا بنتا تو کسی سے اچھا نہ بنے. یہ غلط طریقہ ہے، پھر نہ ایسی نماز قبول ہے نہ ایسا روزہ قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تعلقات، درمیانی تعلقات کو باہم کرنا، بہتر کرنا کہیں بہتر ہے عام نماز اور روزوں سے. پھر یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام. اب یہاں پر امام نے بہت بڑا جملہ استعمال کیا، اللہ اللہ فی الایتام کا مطلب ارے یاد رکھو، دیکھو غور کرو، بھولنا نہیں کبھی، یتیموں سے ہوشیار رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں سے تم بے خبر نہ ہو جانا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یتیم ایک ایسی منزل ہے، یتیم ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا مرحلہ ہے یتیمی کہ جہاں پر خداوند متعال نے بڑا حساسیت سے کام لیا ہے، بڑی حساسیت سے کام لیا ہے. اور یتیموں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ملتا ہے، آیات موجود ہے جہاں کہہ رہے ہیں کہ تم یتیموں کا مال نہ کھانا، اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو گویا یتیموں کے سلسلے سے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوشیار رہنے کو کہا ہے، اللہ سے ڈرنے کو کہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو، حقیقی چاہنے والے ہو اور ہمارے ماننے والے ہو تو یتیموں کا ہمیشہ خیال رکھنا. ایسا نہ ہو، پھر فرماتے ہیں فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے رہتے ان کا کام، ایسا نہ ہو کہ ان کے کام اور دہن کے لیے فاقے کی نوبت آ جائے، یعنی وہ کھا نہ پائیں، بھوکے رہیں
اور وہ تمہاری موجودگی میں تباہ و برباد ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی یتیم تمہارے رہتے ہوئے تباہ و برباد ہو جائے، بھوکا سو جائے، تو تف ہے تم پر، اف ہے تم پر، کیونکہ یتیموں کا خیال رکھنا کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ انسان کو یعنی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اگر اس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اگر اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ کسی یتیم کی پرورش کر سکتا ہے، کسی یتیم کا خیال رکھ سکتا ہے، تو ضرور یتیموں کے سلسلے سے حساس ہو جائے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے کہ یتیموں کے ساتھ حساس رہو، یتیموں کے ساتھ خبردار رہو، یتیموں سے بے خبر نہ ہونا۔ اور ایک جملہ اور آخر میں فرمایا واللہ اللہ فی جیرانکم، یاد رکھو اللہ سے ڈرتے رہو اپنے پڑوسی کے سلسلے سے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پڑوسی تمہارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی امام فرماتے ہیں یہاں پر رسول کی جو یہ وصیت جیران کے سلسلے سے تھی، فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ وصیت نبیکم، امام فرماتے ہیں یہ جیران، یہ پڑوسیوں کے سلسلے سے تمہارے نبی کی وصیت تھی۔ ہم تو بعض اوقات یہ سمجھ لیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو، اتنی اہمیت رسول نے دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں میراث بھی مل جائے اور میراث میں بھی یہ شریک ہو جائیں، تو پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھا جائے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے اس طرف بہت زیادہ لوگوں کو وادار کیا ہے، متوجہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یتیموں سے بھی خبردار رہنا اور اپنے پڑوسیوں سے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھرے پیٹ سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس پہننے کو لباس پہ لباس ہو، تمہارے پڑوسی کے پاس ایک بھی لباس نہ ہو۔ تو تم ہمیشہ خیال رکھنا کہ تمہارا پڑوسی کبھی بھی تمہارے رہتے بھوکا نہ سوئے، پریشان نہ ہو، کیونکہ تم اس کے بغل میں ہو، تم اس کے پہلو میں ہو، تو تمہارا ساتھ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ اس کے آگے کا حصہ انشاءاللہ اس کے بعد والے حصے میں پیش کریں گے، اور تب تک کے لیے آپ حضرات کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔